قرآن تھا، رہا یہ معاملہ کہ اگر کوئی بندہ نہیں خاتم قرآن نہیں، وہ تو منشی تھے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک ہی ماں کے 3 بچے ہوں، 3 بیٹے ایک ہی ماں کے، اور تینوں کو اللہ روزگار دے دے، آپ کی یونین کونسل کے ناظم کا ایک چیئرمین ایک منشی بن جائے آپ کے علاقے کے ایم پی اے کا، اور ایک منشی بن جائے آپ کے علاقے کے ایم ایل اے کا، تو شان مقام زیادہ کس کا ہوگا؟ جی بھائی، اچھا ایک من روئی اور ایک من لوہا، تو وزنی چیز کون سی ہوگی؟ جی بھائی، جواب آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ ایک من روئی ہو ایک من لوہا ہو تو وزنی چیز لوہا ہوگا، ہے نا بھائی؟ بندہ للہ انٹرچینج سے چھوڑ اگر جس روڈ پہ سفر کرتا ہے تو پھر بعد میں بندے کی عقل کام کرتی ہے. میں نے کہا کہ ایک من لوہا تو ایک من روئی، وزنی چیز کون سی؟ اللہ. کیا بات برابر کیا ہے؟ ایک من لوہا تو ایک من روئی تو وزنی چیز دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں جو برابر ہے. بھائی 3 بھائی اور تینوں سیکٹری، ایک کس کا؟ آپ کے یونین کے چیئرمین کا، ایک کس کا؟ علاقے کے ایم پی اے کا، ایک کس کا؟ ایم ایل اے کا. بھائی تینوں سیکٹری ہیں، تینوں کا کام ایک ہے، تو آپ نے کیوں کہا کہ جو ایم ایل اے کا منشی ہے اس کا مقام زیادہ ہوگا؟ تو آپ کا جواب کو مولوی صاحب ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر منشی کی ذات کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا منشی ہے کس کا؟ منشی ہے کس کا؟ بھائی ہے تو ایک باپ کی اولاد، ہے تو ایک ماں کی گود میں پلنے والی، لیکن یہاں پر منشی کے کام کو نہیں، اس کی نسبت کو دیکھا جائے گا منشی ہے کس کا؟ اگر ایک ماں کے 3 بیٹوں میں ایم ایل اے کے منشی کا مقام اس لیے زیادہ ہے کہ اس کی نسبت اعلیٰ ذات والے کے ساتھ ہے، تو آمنہ کے لال سے بڑھ کر ذات کس کی ہے؟ نبی سے بڑھ کر مقام کس کا ہے؟ بھائی تو کاتب قرآن بھی نہ مانے، اتنا تو مان کہ اللہ کے نبی محمد عربی خاتم الانبیاء جس کو اپنا میر منشی بنائے تو اعتماد کی بنیاد پر بنایا، بد اعتمادی کی بنیاد پر. اس کی امانت کو دیکھا تھا، خیانت کو دیکھا تھا، اس کے ایمان کو دیکھا تھا، نفاق کو دیکھا تھا، اس کو 1 نمبر دیکھا تھا، 2 نمبر دیکھا تھا. تو جس کو نبی جس پہ اعتماد کرے اس پر تو اعتماد نہ کرے تو تیرے سے پوتری کے بچے پر کون اعتماد کرے؟ بھائی نبی نے جب اعتماد کر دیا تو ہمیں تو اعتماد ہے. تو بھائی نے نظم پڑھی اور نظم نے کہا کیا کہ میری تمنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں قاری صاحب کو جام پلائیں، ایسا نا بھائی. لیکن یہ تفسیر نصفی میں لکھا گیا قیامت کے دن اللہ کے نبی حوض کوثر پر تشریف رکھا ہوں گے، حوض کے اوپر تخت بچھا ہوگا اور تخت کے 4 کونے ہوں گے اور چاروں کونوں پر نبی کے 4 یار ہوں گے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اب 4 یار. جی بھائی کہ 4 یار حق ہیں، 4 یار جو ہوں گے تو اللہ کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے امتیوں کو اپنے ہاتھوں جام کوثر پلائیں گے، اور بعض لوگوں کو اللہ کے نبی جام بھر بھر کر دیں گے، کسی کو ابو بکر، کسی کو عمر، کسی کو عثمان، کسی کو علی پلائیں گے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ کے نبی جام رکھ دیں گے، برتن رکھ دیں گے، فون سنے میں دیکھ لیے بھر بھر کر دیں گے. لیکن آنے والے امتی کو دیکھ کے اللہ کے نبی فرمائیں گے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہٹو، آنے والا جانے، پلانے والا جانے. ان کو اللہ کے نبی جام میں بھر کر نہیں بلکہ رسول خدا اپنے دونوں ہاتھوں کو بنائیں گے، چلو پانی لیں گے، امتی کے ہونٹوں سے اللہ کے نبی اپنے ہاتھ لگا کے امتی کو یوں پلائیں گے جیسے کسی چشمے کنارے بیٹھ کے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں پانی پلایا تھا. یہ ایسا حسین دل نشیں منظر ہوگا، لوگ ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کے کہیں گے مولا یہ کون ہے؟ تو جواب ملے گا کہ وہ ہیں جن کو حاملین قرآن کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کی. تو آج اللہ کے نبی ان کے اپنے درمیان اتنی جدائی دوری برداشت نہیں کر رہے کہ
انتظام